السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة Para number 17, Surah Al-Hajj, ayat number 25. Innal ladhina kafaru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا إن الذين كفروا ويصدون ويصدون عن سبيل الله عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس جعلناه للناس سواء العاكف سواء العاكف فيه والباد فيه والباد ومن يرد فيه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من عذاب أليم. وإذ وإذ بوأنا 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 إبراهيم إبراهيم لإبراهيم لإبراهيم مكان البيت مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر وطهر بيتي بيتي للطائفين للطائفين والقائمين والقائمين والركع السجود. والركع السجود. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء عن العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ان الذین نون مشدد ہے غنہ کریں گے کفرو حروف مدہ ہے واو ساکن ما قبل جمع ہے حروف مدہ بنتا ہے ایک الف کے برابر مد کریں گے ویصدون دو حروف مدہ بنتا ہے واو ساکن ما قبل جمع ایک سیکنڈ کی مد ان سبیل اللہ نون ساکن کے بعد سین حروف اخفا میں سے آئے اخفا کریں گے لفظ اللہ کو باریک والمسجد الحرام را کو لمبا کریں گے چونکہ آگے الف ہے الذی دی حروف مدہ ہے تھوڑا سا لمبا کریں گے جعلناہ للناس یہاں بھی لمبا کریں گے یعنی غنہ کریں گے سواء العاکف سواء مد متصل ہے پھر آگے نیل عاکف ہو کر کے پڑھیں گے فیہ والباد دال پہ رکیں گے تو قلقلہ کریں گے ومن یرید غنہ اور قلقلہ بھی کریں گے فیہ بالحاد نون تنوین کے بعد آگے اگلے حرف میں با ہے لہذا نون تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے بظلم نذقہ ادغام مع الغنہ من عذاب علیم وَإِذْ بَوَّأْنَا واو کو موٹا جھٹکا دیں گے بوأنا لإبراہیم را کو موٹا مکان البیت بیت نرمی کے ساتھ تھوڑا سا لمبا کریں گے اللہ لام کے آگے الف ہے ایک الف کے برابر مد ہوگی اللہ تشرک بی حروف مدہ بی حروف مدہ ہے یا ساکن ما قبل کسرہ لمبا کریں گے شیئا نون تنوین کے بعد واو مشدد ہے غنہ کریں گے وطہر طا کو موٹا ہا سینے کی طرف سے را باریک وطہر بیتی للطائفین طا کو موٹا بھی کرنا ہے لمبا بھی کرنا ہے مد متصل ہے والقائمین قاف کو موٹا لمبا کریں گے والرکع السجود را کو موٹا جود دال پہ قلقلہ کریں گے ان بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا ویصدون اور وہ روکتے ہیں عن سبیل اللہ کی راہ سے والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے الذی وہ جو جعلنا ہو ہم نے بنایا اسے للناس سے سب لوگوں کے لیے سواء برابر ہے العاکف مقیم رہائشی فیہ اس میں والباد اور باہر سے آنے والا ومن یرید اور جو شخص ارادہ کرے فیہ اس میں بالحاد کجروی کا بے ظلم سے نذقہ ہم چکھائیں گے اسے من عذاب علیم عذاب نہایت دردناک وَإِذْ اور یاد کیجیے جب بوأنا ہم نے مقرر کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکانہ جگہ البیت بیت اللہ کی ان اور اسے حکم دیا یہ کہ لا تشرک نہ تو شریک ٹھہرا بھی میرے ساتھ شیئن کسی چیز کو بھی وطہر
اور تو پا کر میرا گھر للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور قیام کرنے والوں، والرکع اور رکوع کرنے والوں، السجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہ دو آیات جو ہے نا، ان کے اندر کچھ مسائل ایسے ہیں جو کہ ہر مسلمان کو جاننا ان کا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے وقت بہت زیادہ لگے گا۔ لیکن وہ اگر ہم نہیں سننا چاہتے تو میں مختصر عرض کر دوں کہ یہ مسجد حرام اور اللہ کے راہ سے، جبکہ یہاں ترجمے آیا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، تو کیا اللہ کی راہ میں سے مسجد حرام نہیں آتی؟ مسجد حرام بھی آتی ہے۔ اگر کوئی مسجد حرام سے روکتا ہے تو یہ بھی اللہ کے راستے سے کیا ہے؟ روکنے والی بات ہے۔ لیکن اللہ پاک نے یہاں مسجد حرام کا الگ سے ذکر فرمایا، ایسا کیوں؟ اس لیے کہ مسجد حرام کی عظمت کو نمایاں کرنا ہے۔ ہاں جی، اور اس مناسبت سے اس کی تعمیر، حج کی ابتدا، طواف اور دوسرے چند احکام، پھر قربانی، اس کی حکمت اور اہمیت کی طرف منتقل ہونا ہے۔ اس لیے مسجد حرام کا جو ہے نا الگ سے کر کے، کیونکہ دوران عمرہ یا حج مسجد حرام کے حوالے سے بہت سارے احکامات ہیں جو کہ کرنے پڑتے ہیں۔ طواف بھی کرنا پڑتا ہے، سعی کرنی پڑتی ہے، یعنی صفا اور مروہ کی، زمزم بھی پینا پڑتا ہے، ملتزم پہ بھی کھڑا ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، طواف اور اسی طرح باقی دیگر۔ اس لیے الگ سے ذکر فرمایا کہ وہ اس سے بڑھ کر کافر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی راہ سے روکے اور پھر مسجد حرام سے روکے، احکامات ادا کرنے سے روکے۔ اور یاد رکھیے یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا کہ مسلمانوں کو ہجرت سے پہلے بھی مسجد حرام سے روکا، اور پھر نماز پڑھنے، طواف کرنے سے بھی روکتے رہے، اور ہجرت کے بعد تقریباً سن 6 ہجری میں بھی مسلمانوں کو، جب مسلمان عمرہ کرنے کے غرض کے لیے گئے تو ان کو روک دیا گیا، عمرہ نہیں کرنے دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، یہ آج بھی جاری ہے۔ بیت اللہ، حج عمرہ کی رکاوٹیں ہو رہی ہیں، کافر جو ہے پورا ٹل لگا رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں کہ رکاوٹیں پیدا ہو جائیں۔ تو اللہ کے راستے کے روکنے کی وجہ کفار عذاب علیم کے حقدار ٹھہرے، اس وقت بھی ٹھہرے اور آج بھی ٹھہریں گے، اور مسلمان جو اہل ایمان ہیں وہ صراط الحمید پر چلنے کی وجہ سے جنت میں داخل کے ہونے کے حقدار ٹھہرے۔ اہل ایمان اللہ کا وہ بہترین راستہ، صراط الحمید، کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ، یعنی حمید کا مطلب یہ ہے اس تعریف کیے ہوئے اللہ کے راستے پر، اس اللہ وہ تعریف کیا ہوا کون ہے؟ مالک اللہ ہے۔ تو اس راستے پر مسلمان ہمیشہ چلے اور چلتے رہیں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا انہوں نے اللہ کے راستے رکاوٹ ڈالی، کفر اختیار کیا، مسجد حرام سے روکا، تو عذاب علیم کے حقدار ٹھہرے۔ مسلمان صراط الحمید پر چلتے ہوئے کامیاب ہوئے اور جنت کے حقدار ٹھہرے۔ یہ آگے ہے، العاکف اپنے آپ کو روکنے والا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مکے کا باشندہ جو مقیم ہے، رہائشی ہے، مکے کا رہائشی ہے، اس میں رہتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں آگے آ رہا ہے الباد، یہ ہم نے پڑھا ہے نا، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ، ٹھیک ہے نہیں؟ تو یہ الباد جو ہے باہر سے آنے والے کو کہتے ہیں، بادیہ، باہر سے آنے والا۔ کفار کے ظلم کا بیان یہاں ہو رہا ہے کہ وہ اس مسجد سے لوگوں کو روکتے ہیں جس میں عبادت، طواف، عمرہ اور حج کے لیے آنا
سب لوگوں کا برابر حق ہے، سواء العاکف، ٹھیک ہے جی، سب کا برابر حق ہے، خواہ مکہ کا رہائشی ہو یا باہر سے آنے والے۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی عبد مناف، بہت لمبی حدیث ہے، فرمایا اے بنی عبد مناف، کسی شخص کو مت روکو جو رات یا دن کے کسی گھڑی میں اس گھر کا طواف کرنا چاہے یا اس میں نماز پڑھنا چاہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مسجد حرام میں نماز کے ممنوع اوقات میں بھی نماز اور طواف کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ نکل آیا کہ بیت اللہ ہو یا مسجد حرام، یہ دونوں جو حرمین ہیں ان میں ممنوع جو وقت ہیں، یعنی سورج طلوع ہوتا وقت اور سورج غروب کا وقت، ان میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، ممانعت نہیں۔ اور پھر بالخصوص جو ہے مکہ کے رہنے والے جو لوگ ہیں انہیں یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر کے آنے والے مسافر مختلف ممالک سے وہ جو لوگ آئیں تو تم ان کو رات کے وقت کہو جی اب ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمارے آرام میں دخل ہوتا ہے، لہذا تم نہ طواف کر سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، یا ویسے دن کے وقت بھی ان کو رکاوٹ پیدا کرو، تمہیں کوئی حق نہیں بنتا، کوئی حق نہیں پہنچتا۔ یہ بیت اللہ اور مسجد حرام اور بالخصوص حدود حرم، اس میں کسی کی کوئی ملکیت یا کوئی پراپرٹی یا کوئی قبضہ نہیں ہو سکتا، یہ سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی پاکستان سے چلا جائے یا انڈیا سے چلا جائے، افریقہ امریکہ سے چلا جائے، مسلمان یاد رکھنا، یا کوئی وہیں کا باشندہ ہے، برابر کے حقدار ہیں سبھی لوگ، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، رکاوٹ پیدا کر ہی نہیں سکتا۔ جب کوئی چاہے، جب چاہے نماز پڑھے، جب چاہے طواف کرے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو پھر جب چاہے جو ہے نا، یہ چاہے والا لفظ جو ہے سواء العاکف فی، تو یہ بتاتا ہے کہ ممنوع وقت میں بھی وہاں نماز ادا، یعنی نفلی نماز ہے تو پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔